22 رجب کے نیاز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 22 رجب کی نیاز کب اور کیسے شروع ہوئی تھی؟ ایک تربوز بادشاہ کے بیٹے کے سر میں تبدیل کیسے ہوا؟ اس معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ہی یہ معجزہ ایک حقیقت ہے؟ یہ 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کب اور کیسے شروع ہوئی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم کنڈوں کے نیاز اور اس معجزے کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اس معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک غریب انسان رہتا تھا جو لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر وہاں کام ڈھونڈوں اور وہاں جا کر محنت مزدوری کروں تاکہ ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائیں اور اپنا قرض بھی اتر جائے۔ تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو آپ جائیں، میں اللہ سے دعا کروں گی۔ اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور شہر جا کر اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی کام نہ ملا اور وہ وہی لکڑیاں کاٹ کر گزر سفر کرنے لگا۔ اور یہ دن رات سوچتا رہتا تھا کہ بس کچھ پیسے جمع کر لوں اور پھر اپنے وطن لوٹ جاؤں۔ اور اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ عورت اپنا گزر سفر کرنے کے لیے شہر میں ایک وزیر کے پاس گئی اور وہ وہاں جا کر کہنے لگی، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے گھر کا کام کیا کروں گی، مجھے بس 2 وقت کی روٹی دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے گھر میں رکھ دو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، گھر میں کوئی کام کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت وہاں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کرتی رہی۔ اسی طرح کرتے کرتے دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ایک رات جب روتے روتے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے سو جائے تو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور وہ عورت خواب میں دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج تاریخ کون سی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جو چاہنے والے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آج 22 رجب کی رات ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات جو بھی ہمارا چاہنے والا شخص خلوص دل سے آج کی رات نیاز دلائے گا اور اللہ سے ہمارا وسیلہ دے کر جو دعائیں مانگے گا تو کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ دیکھتے دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ رات 22 رجب کی رات تھی، اور وہ عورت صبح اٹھ کر اس نیاز کی تیاری میں لگ گئی اور یہ عمل چل ہی رہا تھا، نیاز بانٹ ہی رہی تھی، اور اس عورت کا میاں وطن سے دور وہاں پر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے ایک درخت کی جڑوں میں کلہاڑا مارا تو وہ درخت گرتے ہی اس شخص کو ایک خزانہ ملا، اور وہ شخص خزانہ دیکھ کر خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ خزانہ لے کر اپنے وطن واپس آ گیا اور اپنے گھر آ کر سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا۔ پھر اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ جو ہم پہ کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا
22 رجب کی رات جو بھی شخص ہماری نیاز دلوائے گا اور جو بھی دعا دل سے مانگے گا اس کے حالات بدل جائیں گے۔ پھر وہ ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے۔ پھر ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی اور اس نے دور سے دیکھا کہ اتنا بڑا اور شاندار محل کس کا ہے۔ اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار کس کا ہے؟ تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا یہ گھر اس کا ہے جو آپ کی نوکرانی تھی۔ پھر وزیر کی بیوی نے کہا اتنا بڑا گھر اور شاندار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ اور اس عورت کو بلاؤ۔ اور پھر وہ عورت جب وزیر کی بیوی کے پاس آتی ہے تو اس سے پورا واقعہ خلوص دل سے بتاتی ہے، خواب کا، نیاز کا اور اس تاریخ کا، اور کہتی ہیں کہ میں نے دل سے نیاز دلایا اور اللہ نے مجھے نواز دیا۔ جس پہ وزیر کی بیوی کہنے لگتی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، یقیناً تیرے میاں نے کہیں سے کوئی چوری کی ہوگی اور اب تو کہانیاں بنا رہی ہے۔ اور پھر وہ عورت چلی گئی اور اس کے میاں کے دن بدلنے لگے۔ اور پھر بادشاہ کے محل میں جو نائب وزیر تھا اس نے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا اور وزیر حساب پورا صحیح سے دے نہ سکا۔ پھر نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس وزیر کو محل سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ اب تم یہاں پر اس محل میں رہنے کے قابل نہیں اور نہ ہی وزیر رہنے کے لائق ہو۔ پھر وہ وزیر اپنی بیوی کے ساتھ اس شہر سے کسی دوسرے شہر جانے لگا اور راستے میں اس کو بھوک لگی تو اس نے ایک تربوز خریدا۔ اور پھر وزیر نے سوچا کہ اس کو کہیں سائے میں جا کر کھائیں گے، اور وہاں بادشاہ کا بیٹا صبح سے شکار پہ گیا ہوا تھا جو رات تک اپنے محل میں نہیں پہنچا تھا۔ پھر اس نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس وزیر کو نکالا تو اس وزیر نے کہیں شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اور پھر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ وزیر کہاں پہنچا ہے اور اسے پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ، اور اگر اس نے میرے شہزادے کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب بادشاہ کے سپاہی اس وزیر کے پاس پہنچے تو وزیر سے پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو وزیر نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر وزیر اور اس کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ جیسے ہی اس رومال کو کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھا تو بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں میاں بیوی کو لے جاؤ، میری نظروں سے دور کر دو اور صبح ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دینا۔ اور پھر وزیر کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وزیر اور اس کی بیوی جب قید خانے میں روتے رہے تو وزیر کہنے لگا کہ اچانک میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو گیا، اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یقیناً مجھ سے کچھ برا ہوا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں، برا مجھ سے ہوا ہے۔
اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی، وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتی ہے، تو کل میں نے اس سے بلوایا اور پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اور پھر اس نوکرانی نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور امام نے کہا میری نظر دو، اور پھر اللہ نے مجھے نواز دیا۔ پھر میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور تب سے ہمارے حالات بدل رہے ہیں۔ پھر وزیر نے کہا بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام کے معجزے پہ شک کیا؟ اور پھر دونوں رونے لگے اور رو رو کے دعا کرنے لگے کہ اگر ہمیں اس قید سے رہائی ملی تو ہم ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کریں گے۔ اور پھر دعا مانگتے مانگتے روتے روتے سو گئے۔ اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ شہزادہ گھومتے گھومتے اپنے محل آ پہنچا، تو بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور شہزادے سے کہنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ تو شہزادے نے کہا میں تو شکار پر تھا اور رات کو دیر ہونے کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس لیے میں صبح گھر آ پہنچا ہوں۔ پھر وہ اپنے محل میں وزیر نشیر سپاہیوں سے پوچھنے لگا تو پھر وہ سر کس کا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ جاؤ اس وزیر اور اس کی بیوی کو لے کر آؤ۔ پھر جیسے ہی وہ وزیر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا تو اس نے پورا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے کہا جہاں جہاں میری سلطنت ہے، جہاں جہاں میری حکومت ہے، وہاں وہاں میں بھی اب ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کیا کروں گا۔ اور پھر اس وزیر کو اپنے عہدے پر دوبارہ رکھ دیا، اور پھر اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ اگر آپ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔